أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدقت يا رب العالمين. لأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله فإن التوحيد رأس الطاعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों मेरे ذहन में तो जलसा भी नहीं था मजमूनों करने तो बात छोड़िए कुछ पहले से मालूम रहता है तो कुछ ही देख लेता है आदमी सोच ही लेता है तो सोचने को मौका नहीं मिला ये क्या कर रहा है मुझको अल्लाह ताला बस भरोसा है अल्लाह ताला कुछ काम की बात कहला दे
چند باتیں ہی کہلا دے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے کوئی دعا کرے گا تو انشاءاللہ ضرور دعا بھی قبول ہوگی۔ ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دعا کے متعلق بہت مضامین بیان فرماتے رہتے تھے۔ اتنے لوگ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ بعد دفعہ نکلے مجمع میں اور کہا دعا کرو، دعا کیا، اب واقعی بارش ہو گئی۔ اس بنا پر ہم لوگ بھی اپنی دعاؤں میں اثر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صدق دل سے دعا کرنے کی بھی دعا مخ العبادت، دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مرض ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھا، خاص طور سے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کا ہے، جب کوئی بات ہوتی دعا فرما دیتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، میدان میں چلے گئے خانقاہ میں، اور سب خانقاہ والوں کو جمع کیا، کہا دعا کرو، دھوپ ہے، پانی ہے، کہیں نام و نشان بھی نہیں، دریا کھلا گئے، دعا کرو۔ تو دعا بہت بڑی دولت ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مرض ہے۔ اس بنا پر دعا کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، استدعا کرنا، اپنے خواہشات کے اظہار کر کے اس کی قبولیت کے لیے دعا بہت بڑی بات ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کے مرض ہے۔ اس بنا پر ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھا، جب کوئی بات آئی خواہشہ شاہ رسول اللہ صاحب کو، بس دعا کرو، دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کی نعمت سے سب الدعاء مخ العبادت، عبادت کا مرض ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ دیر عبادت تو کرتے ہیں، دعا میں وقت نہیں لگاتے ہیں۔ ہمارے حضرت چاہے کوئی طالب علم ہوتا تھا اور دعا اگر ناجائز سے کرتا تھا تو کہتے دیکھو وہ دعا کر رہا ہے، بڑے بڑے علماء مشاغل رہتی تھی وہاں، لیکن متوجہ فرماتے تھے دیکھو وہی طالب علم ہے، لیکن خوشو و خضوع سے وہ دعا کر رہا ہے۔ اس بنا پر دعا سے ہم لوگوں کو کافی سب چیز چھینی جا سکتی ہے، مگر دعا کو کوئی نہیں چھینتا۔ دعا تو زبان سے نکل کر کے دل سے پہنچ جائے گی۔ اس بنا پر ہم تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ایسے موقع پر دعاؤں کا انتظام کریں۔ آخری حلقہ ہے دعا۔ اس بنا پر دوستوں، بزرگوں، اتنے حضرات دین ہی کے نام پر جمع ہوئے، ہم کو تو اندازہ بھی نہیں تھا، دین ہی کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ اور دین کس کا؟ اللہ کا ہے۔ جب دین کی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، دین کی باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس بنا پر دین کی باتیں جو ہو رہی تھیں بہت ہی مفید تھیں، بلکہ مؤثر تھیں، مجھے بہت اثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور دعا کی بھی توفیق دے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز بند ہو سکتی ہے لیکن دعا پر کوئی دروازہ نہیں جو بند کیا جا سکے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ حضرات کی اجتماع کو مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، یہ تو اتنا بڑا اجتماع ہے، طالبین جمع ہیں، الحمدللہ عاشقین جمع ہیں۔ آپ لوگوں کے نشست و برخاست سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، رسمی نہیں طور سے نہیں۔ بہت جگہ جلسے ہوتے ہیں رسمی طور سے جمع ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں رہتا کہ کیوں جمع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں میں ذوق ہے، پرچھان کے لوگ ہم لوگ بہت متفق ہیں، ادھر کے لوگ ہیں بہت متفق ہیں۔ ہمارے حضرت بھی بہت فرماتے تھے ماشاء رسول اللہ صاحب، جن لوگوں کے اندر داعیہ جذبہ دوسرا ہے۔ اس بنا پر میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہاں آنا میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، ایک کرسی بیٹھ دیا کہ خوش نصیبی نہیں، خوش اقبالی سمجھتا ہوں، خوش نصیبی۔ اس بنا پر اتنے مسلمان اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے خلوص کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا بہت مخل عبادت ہے، دعا مخل۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب کسی نے کہا کہ حضرت
یہ کام نہیں ہوا. بڑے آدمی نے کہا, بہت بڑے آدمی نے, ماشاء اللہ صاحب سے, کہ حضرت یہ کام نہیں ہونے والا, بہت مشکل ہے. کہا یہ آپ کے نزدیک مشکل ہے, اللہ کے نزدیک مشکل نہیں ہے. ہم لوگ ڈالی ہو, بڑے آدمی سے ڈالیے. کہا آپ ایسی بات کرتے ہیں. تو دعا سے ہم لوگوں کو بھی تھکنا نہیں چاہیے. دعا خود عبادت ہے. دعا سے بہت کام چلتا تھا. ماشاء دعا کرو بھائی, حضرت جی کا جملہ یہی تھا, دعا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعاؤں کی اہمیت عطا فرمائے. دل میں جب دل میں اہمیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی یہ عنایت ہوگی. ان بنا پر ان چیزوں کو کوئی پاس لحاظ رکھنا. دعا ہے, نماز ہے, درود شریف ہے, اتنا بڑا مجمع ہے. بڑے سے بڑے مجمع ہم دیکھ کے آ رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی طرف ہے, بس اس کو کام پر لگانے کی ضرورت ہے. مولانا بھی ہوتا ہے اتنے لوگوں کا آنا جانا معلوم ہوتا ہے دین کی طرف ہے, لیکن اس کو صحیح طریقے سے کام پر لگانے کی ضرورت ہے. لیکن ذرا شکار بھی کر دیتے تھے, صحیح طور سے دین پہ لگا دے رہے لوگ. دین پہ لگاؤ, رخ کو صحیح کرو. وحد اللہ وان توحید راستا, توحید اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. اس بنا پر ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بار بار آیا ہوں کئی مرتبہ, الحمدللہ بہت ہی ذوق و شوق یہاں پایا میں نے. اس سے مجھے بہت مسرت ہوتی ہے, اس کو بیان بھی کرتا ہوں. اس بنا پر آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دعا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. دعا سر دروازہ بند ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا دروازہ جو اجابت کا ہے قبولی کو وہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. اس طرح پر مسلمانوں کو عاجز بھی ہونا چاہیے, نا امید بھی نہ ہونا چاہیے, اور اپنے دعا کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اور حضرت کیا تو مرجع ہندوستان تو کہی جا سکتا ہے. دعا میں سبھی علماء مشائخ کا رجوع تھا. سب کے لیے دعا کرتا ہوں, بس دعا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دعائیں قبول بھی ہو جاتی تھی. بہت سے دعا کہنے کہ حضرت میں اس لیے آیا تھا, دعا کہا اور قبول ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. مستجاب الدعوات کا حضرت تھانوی کے بھی مشہور تھے. مستجاب الدعوات, اللہ کے طرف مستجاب جب ہوگا, یہ صحیح رجوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی طرف ضرور تو قبول فرمائیں گے ان کی دعاؤں کو, ان کی توجہات کو. اس بنا پر ایسے لوگ جمع ہیں جو قوم و گمان میں بھی نہیں تھا. میری طرف اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے, ان کے نشست کو برخاست کو بھی قبول فرمائے. اتنے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے توجہ پھیلے گا؟ نہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کو دل سے توجہ سے, اللہ تعالیٰ رب الارباب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے, حمل کی حالت میں ہماری حفاظت کیا ہے, دودھ پینے میں حفاظت کیا ہے. تو کیا حفاظت چھوڑے گا؟ نہیں. فاللہ خیر الحافظ, ہر مصیبت میں اللہ کو یاد کرو. فاللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر الحافظ, اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے, وہ ارحم الراحمین ہے. دعا سے جلدی ہو جاتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ دعا کرو, توجہ سے دعا کرو, دل سے دعا کرو. یہ دعا کا بہت خاص انتظام تھا, اور وہی ہم لوگ کو سکھلاتے بھی تھے, چاہے عمل ہوا ہو نہ ہوا ہو, لیکن سکھلاتے ہی تھے دعا کرو. اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے, اور تمام سہولیات کو لانے پر قادر ہے. کتنی بڑی مصیبتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب مصیبتوں سے بڑھ کر کے قوتیں ہیں. ہر مصیبت کو وہ دور کر سکتا ہے. صحابہ کرام کیسی کیسی مصیبتوں میں آئے, کیسے کیسے امتحانات میں آئے, لیکن وہ ڈٹے رہے. اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دیا, راستے کو کشادہ کیا, رزق کو بھی کشادہ کیا, عزت کو بھی بڑھانے. آج دنیا میں تمام مسلمان اسی محنتوں کے ثمرہ ہیں, انہی محنتوں کے ثمرہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ معمولی ایک آواز رہتے ہیں لوگ جمع ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمی 3 آدمی جمع کرنا مشکل ہوتا تھا, شروع ہوتا ہی نہیں. تنہا عبادت کرتے تھے, فلاں آیا طالب آئے, آتے تھے لوگ, سب کو دعوت بھی نہیں دی گئی, یہ جمع ہو گئے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اس امت پر کہ الحمدللہ اب بھی خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں,
اور اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتے ہیں. کیا ہے کون سی عزت ہم لوگ جا رہی ہے؟ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا اعبدوا الرحمن اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بالسلام. اعبدوا الرحمن پہلی چیز ہے اعبدوا الرحمن. اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو. رحمان ہے، تم کو روٹی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تم کو روٹی. اعبدوا الرحمن، رحمان جو ہے، جو رحمان ہے تو اس کی عبادت بھی ہونی چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ کا جود کا سخا کا اس کا کچھ بدلہ بھی اس سے توحید اور اللہ تعالیٰ کے توصیف ان چیزوں سے اس کے کچھ تلافی بھی کرنی چاہیے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور خلوص سے عمل کرنے کی توفیق ہو. جس طریقے سے صحابہ کرام پر بارشیں ہوئی کرم کی، آج ہم بھی متوجہ ہوں گے تو اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے، بند نہیں کیا ہے، نہ بند ہی. اللہ تعالیٰ ویسی بارشیں ہوئی، ہم لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس بنا پر اعبدوا الرحمن بہت عمدہ ہے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنی ہی دعا پر فرمان داخل ہو جاؤ گے، اور اگر کچھ اور زیادہ کریں گے تو اور زیادہ کیا کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان سے محبت کی توفیق دے، ان سے رابطہ تعلق پیدا کرنے کی توفیق دے. بہت ہے ہم لوگ، ابھی بہت ہے ہمارے اندر. فرماتے ہیں تم بہت ہو، کر سکتے ہو کام، جو کچھ کرنا ہے کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر ایمانیات اور اللہ تعالیٰ اس تمام جو اظہار جو یقین کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ مزید پس ڈال دے، اور اس کے فیض و برکات سے ہم کو ہمارے نسلوں کو بھی قیامت تک اس سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. بس کر یہ بہت صاحب کا بھی اجتماع ہوتا رہتا تھا، روزانہ ہی مجلس ہوتی تھی. تو اس میں جب نہیں ہوتا تھا آپ کے نانا بیان کرتے تھے یا میں بیان کرتا تھا مجلس میں سالہ سال. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت نے بہت پسند کیا. اور لوگ الہ آبادی لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ تو نہیں تھے لیکن قمر کو ایسے آپ کی تعلیمات ہم تک پہنچتی رہی. آپ کے والد بھی نانا بھی کہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے، بہت پسند کرتے تھے، بہت پسند کرتے تھے. بیان کے یہ مختصر بیان، سادہ بیان، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت کم. حضرت مہینوں نہیں رہتے تھے میری مجلس. آپ کے نانا جبکہ ہمارے والد کی عمر کے وہ بھی بیٹھے تھے، وہ بھی جوش میں آ کے بیان کرنے لگتے تھے. تو سال تک یہ خدمت رہی. تو اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اس خدمت کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ ہم سب کا جاری رکھے. امر بالمعروف اور نہیں ہے منکر کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے. لکھا ہے امام غزالی نے کہ دروازے بہت بن گئے لیکن امر بالمعروف نہیں منکر کا دروازہ بند ہو گیا ہے. بہت حضرت فرماتے تھے، علوم سے دکھاتے تھے، علماء کو دکھاتے تھے، دیکھیے یہ کا لکھ رہے ہیں کہ امر بالمعروف نہیں منکر. کچھ بات نرمی کے ساتھ کہیے، لیکن کہیے امر بالمعروف مطلب کہ امر کیجیے لیکن نرمی کے ساتھ کیجیے، ممانعت نہیں کیجیے لیکن نرمی سے. بہت لطف و کرم حضرت بہت اس پر کہتے تھے کہ بنیادی چیز امر بالمعروف نہیں منکر میں کیا ہے؟ لین اور تلطف. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے. امر بالمعروف نہیں منکر فرض کفایہ نہیں ہے. بہت جگہ تک فرض آئے سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے، وہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم دوسرے آگے کریں. آپ فرض آئے نہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کا انتظام کریں. اللہ تعالیٰ دعا کے جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اس مجمع قبول فرمائے. ماشاء اللہ بہت ہی مخلصین کا اجتماع ذرا کم ہی میں دیکھتا ہوں اور اتنی توجہ دلوں میں محمد کمار میں نہیں تھا ابھی تک. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی صحیح محبت عطا فرمائے اور جب محبت ہوگی تو اتباع بھی آسان ہو جائے گی. اس بنا پر نبی
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. یہ دعا تو ضرور پڑھنا چاہیے. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مختصر سے مجلس میں جو بیان کیا گیا ہے، جو حضرات سے مولانا نے بیان کیا ہے، یہ سب بہت پرانے لوگ ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر ہے. آپ جو بھی بیان کرتے ہیں مجھ کو بھی ثواب ملتا ہے، سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ خاص لوگوں ملے. دعا صلی اللہ سیدنا نبی امی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ماشاء اللہ اس جلسے میں آ کر کے جو جلسہ دینی بھی ہے، واعظ کا بھی ہے، نکاح میں ہے، بڑی اس کے اندر خصوصیات موجود ہیں. بہت سے صالحین اس میں جمع ہیں، علماء جمع ہیں، بہت سے عمرہ دیندار جمع ہیں. مجھے بہت اس مجمع کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پورے مجمع کو قبول فرما اور ان کی تمام ضروریات کو، جائز ضروریات کو پوری فرما. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت ہم سب کو عطا فرما. دینی دنیوی ظاہری صحت بھی عطا فرما اور باطنی صحت بھی عطا فرما. اور تمام مسلمان آپ کی درگاہ میں لجاجت سے اپنی درخواستیں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام درخواستوں کو جو بھی ہمارے دل میں ہوں، زبان سے نہیں کر، اس کو بھی اللہ قبول فرما دے. ہم بہت محتاج ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے کرم سے ہماری تمام معروضات کو قبول فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل میں، تمام صحابہ کرام اولیاء اعظام کے فضل میں اس پورے مجمع کو قبول فرما. جو لوگ نکاح میں آئے ہیں ان کے نکاح کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ سب کو اس کے میں کامیابی عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نکاح ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بود و پات سے معاشرت بھی حضور کے سنت کے مطابق ہو. انشاءاللہ اس کے بڑے برکات حاصل ہوں گے. دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.